بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ کی نماز اور خدائے بزرگ و برتر کے اس فضل کا عام اعتراف۔ جمعہ کے مبارک دن مسجد عمر میں سلطان رحمہ اللہ نے 90 سال کے بعد پہلا جمعہ پڑھا۔ اس موقع پر جامع مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، ہر طرف مسلمانوں کا ایک انبا پھیلا تھا۔ حلب کے قاضی القضات جناب قاضی محی الدین محمد ابن علی نے خطبہ جمعہ پڑھا۔ شروع میں خدا کی حمد بیان کی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، صحابہ اور خلفاء کے لیے بخشش کی دعا کی، اور پھر فرمایا: اے لوگو، اس عظیم الشان کارنامے پر جتنا جی چاہے خوشیاں منا لو۔ سن لو، خدا تمہارے اس کارنامے سے خوش ہو گیا ہے، اور ایک مسلمان کی انتہائی آرزو یہی ہے کہ خداوند قدوس اس سے راضی ہو۔ اس نے اس مقدس مقام کو پھر تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے جسے کفار تم سے چھین لے گئے تھے، اور یہ ایک صدی کے بعد تمہیں ملا ہے۔ کیا یہ خوشی کا مقام نہیں؟ تم نے اسے کفر کے ناپاک لباس سے نجات دی اور اسے اسلام کا پاکیزہ لباس پہنایا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ پاک گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جسے اللہ نے اپنی برکت سے نوازا، اور اسی مقدس مقام کی بنیاد توحید الہی پر رکھی گئی۔ اس کی دیواریں اس کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے بلند ہوئیں، اور اب بھی اس کے نام کی عظمت کی یاد میں کھڑی ہیں۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، یہیں سے تمہارے اور میرے آقا سید کون و مکان اللہ تعالیٰ سے ملنے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی طرف منہ کر کے ابتدائے اسلام میں نماز پڑھی جاتی رہی۔ یہ نبیوں کا گھر اور اولیاء کا مدفن، یہ وحی کا منبع اور حشر و نشر کی جگہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جبرائیل امین انسان کی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت دی۔ جانتے ہو مسیح کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور اس کے بزرگ و برتر بندے۔ یاد رکھو، وہ انسان تھے، خدا نہ تھے۔ عیسائی انہیں خدا سمجھتے ہیں، مگر قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم خدا کے برگزیدہ انسان نہیں ہو؟ اس نے تمہیں اتنی بڑی عنایت سے نوازا، تمہارے ہاتھوں سے یہ شہر فتح ہوا، تمہارے ساتھ اس سعادت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ مبارک ہو تم لوگ کہ تم نے اتنا شاندار کارنامہ انجام دیا۔ تم نے بدری صحابہ کے عمل کو اپنی جرأت و بہادری سے زندہ کر دیا۔ تم نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔ تم نے عمر رضی اللہ عنہ کی طرح فتح پائی، عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح سخاوت اور فیاضی کی۔ تم علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح شجاعت و بہادری سے لڑے۔ تم نے دنیائے اسلام کے لیے جنگ قادسیہ کی مبارک یاد تازہ کر دی۔ تم نے معرکہ یرموک اور خیبر کو یاد دلا دیا، اور حد تو یہ ہے کہ تم نے خالد سیف اللہ کی تقلید کی۔ خدائے بزرگ و برتر تمہارے اس نیک کام کو شرف قبول بخشے، اور اس کی راہ میں تم نے جو خون بہایا ہے اسے اپنے لطف و کرم سے نوازے، اور اس کے صلے میں تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ابدی اور ازلی مسلط اور مسلمان کو انتہائی آرزو۔ اے رب، اپنے اس بندے کی عمر دراز کر جو محض تیرے لیے رحم کرتا ہے، جو محض تیرے انعامات پانے کے لیے فیاضی سے کام لیتا ہے۔ اسے اے خدا اب اسے بخش جو تیری ننگی تلوار ہے، تیرے دین کا روشن چراغ ہے، جو تیرے سچے مذہب کا پابند اور تیرے اس گھر کو کفر کی نجاست سے پاک کرنے والا ہے۔ اے رب، گواہ رہو، یہ فتح نصیب تاجدار باعظمت سلطان، صلیب پرستوں کا قاتل، اسلام کا حامی اور دین کے لیے باعث فخر ابو المظفر یوسف بن ایوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے۔ یا اللہ، اس کی حکومت کو اتنی قوت عطا فرما کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جائے۔ خدا بندہ، تیرے فرشتے ہمیشہ اس کے مبارک علم پر سایہ فگن رہے۔ عاجز نواز قدوس، اسے اسلام کی حفاظت کے لیے زندہ رکھ، اس کی حکومت کو اسلام کی خاطر دن دگنی اور رات دگنی ترقی دے، اور اسے مشرق و مغرب میں پھیلا دے۔ یا اللہ، تو اس کا محافظ بن، اس کے بعد اس کے بچوں پر نگاہ کرم رکھ اور اس کی خدمت کو قبول فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ یہ خطبہ بہت شاندار ہے۔ قاضی صاحب نے اسے جس جوش خطابت سے ارشاد فرمایا، اس نے لوگوں کے دلوں پر ایک عجیب مسرت اور جوش و مجزن کر دیا۔ ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔
قاضی الفاضل نے اس خطبہ کی تعریف میں گو شاعری کی ہے، لیکن اس کے یہ الفاظ اس خطبہ کی اہمیت کو کتنا بڑھا دیتے ہیں۔ آسمان خوشی سے پھٹ پڑے، رحمت کی بارش ہونے لگی اور ستارے کچھ ایسے وجد میں آئے کہ ایک دوسرے سے مل کر خوشی کے گیت گانے کے لیے اپنی اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ ابن خلطان نے اس خطبے کا عربی متن بھی دیا ہے۔ چونکہ یہ خطبہ نہایت طویل تھا، اس لیے ہم نے ترجمہ پر اتفاق کیا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔